کسی نے فلاں فلم سٹار کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی نے کسی سائنسدان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، کسی نے کسی چودھری کو وڈیرے کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اپنے ذہن کے مطابق۔ جب ہم نے اپنے ذہن سے اپنے بارے میں فیصلہ کیا تو ہم نے کسی دنیا دار کو، کسی مالدار کو اپنا آئیڈیل مقرر کیا۔ لیکن جب ہم رب کے قرآن کی طرف ذہن کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اپنا آئیڈیل غیروں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے محبوب کو دیکھو، وہ تمہارے آئیڈیل ہیں۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارو، کیونکہ بندہ جس کو پسند کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے محبوب کی طرح ہو۔ جس طرح میرا آئیڈیل، میری آئیڈیل ہستی وہ چلتی پھرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، میرا بھی وہی طریقہ ہو، گفتگو کا انداز ویسا ہو، کھانے پینے کا انداز ویسا ہو، چلنے پھرنے کا انداز ویسا ہو۔ تو جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، جسے اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اچھے کی نقل بھی اتارتا ہے، ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا، بظاہر تو بڑا معیوب عمل ہے، رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ پوچھا یا اللہ وہ تو میری نقل اتارا کرتا تھا۔ فرمایا موسیٰ نقل تو اتارتا تھا لیکن میرے محبوب کی نقل اتارا کرتا تھا، مجھے اس کی یہی ادا پسند آئی ہے کہ جو میرا محبوب کرتا ہے وہ بندہ بھی اسی طرح کا عمل شروع کر دیتا ہے، میں نے اس وجہ سے اسے بخش دیا۔ تو بھلے لوگوں کی نقل بھی بھلی ہوتی ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن تھے، آپ کی زیادہ عمر نہیں تھی، ابھرتی ہوئی نوجوانی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، اذان کہی گئی، تو حضرت ابو محذورہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو جب آواز کانوں میں ٹکرائی اللہ اکبر، تو انہوں نے اس کی نقل اتارنا شروع کر دی، وہی الفاظ دہرانے شروع کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آواز سنی، فرمایا کہ آواز تو بڑی خوبصورت ہے، دیکھو یہ کون ہے جو اذان کی آواز میں الفاظ دہرا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے جا کر دیکھا، حضرت ابو محذورہ جو ساتھی ان کے ساتھ تھے ان کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا ہاں بھائی تم میں سے کون تھا جو نقل اتار رہا تھا؟ باقی ڈر گئے، کہا کہ ابو محذورہ تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اذان پڑھو، دوبارہ وہ الفاظ دہراؤ، ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ نے کچھ کلمات کہے، اذان پڑھنا شروع کی، نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پسند فرمائی۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ حضور پسند فرما رہے ہیں، کوئی عتاب نہیں، کوئی غصہ نہیں، تو انہوں نے محبت کے ساتھ اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی۔ اب عمل کیا تھا؟ انہوں نے بظاہر نقل اتاری تھی، جسے ہم برا فعل تصور کرتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اچھے لوگوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، الفاظ بھی اچھے تھے، نقل بھی اچھے بندے کی تھی۔ اذان پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے ایک چاندی کا ٹکڑا انہیں تحفے کے طور پر دیا، خوشی کے ساتھ، پسند کرتے ہوئے ان کی اذان کو، چاندی کا ٹکڑا انہیں تحفے کے طور پر دیا۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا تھا، اس کی برکت مجھے ایسی محسوس ہوئی، ایسی لذت اور چاشنی محسوس ہوئی کہ اسی وقت حضرت ابو محذورہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھا اچھی نقل کا نتیجہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک علاقے کی طرف مقرر کر دیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر اذان دینے کی ڈیوٹی تمہاری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اعمال دیکھے، کسی اچھے بندے کے اعمال دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرے، ویسے اعمال اپنانے کی کوشش کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگی تے اگلے بھی ڈول گئے۔ اگر کسی اچھے کی سنگت اختیار کی جائے گی تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح تراث صالح کنت،
صحبت تالے ترات تالے کنند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو ہمارے اعمال جس بندے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اعمال تو اعمال ہیں، اگر ہمارا نام کسی مبارک ہستی کے نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، مسابقت رکھتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا محشر کے میدان میں آواز دی جائے گی کہ محمد جنت میں چلے جائیں، فرمایا جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہیں نہیں پکارا گیا، تمہاری تو بات ہی نہیں کی گئی۔ جس بندے کا نام محمد ہوگا، فرمایا صرف لفظ محمد کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت عطا فرما دے گا۔ جس کا نام کسی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، جس کے اعمال اور افعال کسی کے ساتھ مسابقت رکھتے ہوں، موافقت رکھتے ہوں، اسے کیسا اجر ملے گا؟